بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ حکایت رومی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو جو مولانا رومی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج اس کی قسط نمبر 2 آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کہاں تھے؟ ہم وہاں پہنچے تھے کہ جہاں مولانا شمس تبریز صاحب حضرت مولانا رومی سے ملاقات کے لیے آئے اور دونوں کا آپس میں تبادلہ خیال ہوا۔ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی سے سوال کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملک روم کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر خربوزہ نہیں کھایا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا اور نہ ہی کسی نے خبر دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح نوش فرمایا ہے؟ اگر وہ کھا لیتے اور وہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوتا تو پھر اتباع سنت سے منحرف کہلائے جاتے۔ لیکن دوسری جانب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے، حالانکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول گزرے ہیں، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ان 2 قولوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شان ایک خاص منزل پر ٹھہری دکھائی دیتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر وقت بلندی کی جانب ہوتی تھی، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس پستی پر استغفار کرتے تھے۔ یہ کہہ کر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب دریچہ عمرہ سے باہر نکلے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئے اور سلام کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے جواباً فرمایا کہ اتباع شریعت۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن مجاہدہ اور ریاضت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کا ایک شعر پڑھا: علم کز تو ترانہ نہ بستادت، جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے، جہل زاں بابود بس یار، اس علم سے جہلت بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اشعار سنے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ میری مسجد میں تشریف لائیے تاکہ وہاں علوم قرآن اور دیگر علوم پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ضرور آپ کی مسجد میں تشریف لاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس پہلی ملاقات میں ہی مولانا روم حضرت شاہ شمس تبریز کے علم اور ان کی شخصیت سے متاثر نظر آئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کی ملاقات جب شاہ شمس تبریز سے ہوئی تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار راز افشاں ہوئے۔ آپ خود اس بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے شاہ شمس تبریز سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے اور روحانیت کی آگ میں پکا کر پختہ کر دیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کے وصال کے بعد مولانا جلال الدین رومی کی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت حضرت شاہ شمس تبریز کو یاد کرتے رہے اور انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت اور مجاہدے شروع کر دیے، یہاں کے 20 دن تک کچھ نہ کھاتے پیتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اکثر و بیشتر قیام میں اتنا طویل ہوتا کہ وقت گزر جانے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے اور قیام میں ہی فجر کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس قدر روئے کہ چہرے پر آنسو برف کی مانند جم گئے۔ 1672 ہجری میں شہر قونیہ میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اس وقت بھوکی ہے اور تر لقمہ ہی اس کی بھوک مٹا سکتا ہے۔ زمین کو عنقریب تر لقمہ ملنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے کچھ دنوں بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ طبیب آپ کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے 672 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قونیہ میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے
تلامزہ میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے اپنے وصال سے قبل فرمایا تھا کہ میرے دوستوں، مجھے قتل کر دو کیونکہ میری زندگی اب قابل قتل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کا مطلب صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی میں زندگی کو دریافت کر چکا ہوں اور میں نے زندگی کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، اس لیے اب میرے دل میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کے عرس مبارک کے مواقع پر مزار پاک پر محفل سما منعقد کی جاتی ہے، جس میں آپ کی مثنوی کے اشعار سنائے جاتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کے بارے میں ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ رومی کی مثال روٹی کی سی ہے جسے ہر کوئی تناول کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور کسی نے فاقے کو روٹی سے بھاگتے دیکھا ہے کبھی؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا جلال الدین رومی سے دلی عقیدت تھی۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں مولانا محمد جلال الدین رومی سے اپنی عقیدت کا اظہار جا بجا کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خود کو مولانا جلال الدین رومی کا مرید مانتے تھے اور ان کے افکار و اقوال سے بے حد متاثر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی سے اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا: چو رومی در حرم عزامن ازو آمو ختم اسرار چامن بدور فتنہ عصر کہن او بدور فتنہ عصر روامن۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز مولانا محمد جلال الدین رومی کی دعوت پر ان کی مسجد میں تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز مسجد میں پہنچے تو اس وقت مولانا محمد جلال الدین رومی حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں؟ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جواباً کہا کہ میں نے تقریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا محمد جلال الدین رومی سے دریافت کیا: آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگاہی حاصل ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو حیران ہو کر کہنے لگے: وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر قاف ہی پہلا لفظ ہوگا۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جواباً فرمایا: آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتب بھی قرآن علوم پر تحریر فرمائی ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت، اگر آپ کو قرآن مجید کے حروف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئیں؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب اپنی علوم کو یوں پانی میں بہتا ہوا دیکھا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور حضرت شاہ شمس تبریز سے کہنے لگے: آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا: پھر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کہلانے کا کوئی حق ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ کافی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایپیسوڈ 3 کے اندر بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت شاہ شمس تبریز نے کیا واقعی حضرت مولانا رومی کو حرف اول بتایا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کیسا لگا آپ کو آج کا مکالمہ؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کی پسندیدگی کا اظہار ہمیں ہوتا ہے، اور میری ویڈیو چینل پہ بہت ساری اور بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔